السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11ویں شریف کی بابرکت مبارک رات ہے اور وقت بھی 9:11 ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، 9:11 ہوئے، یہ بھی غوث پاک کا فضل و کرم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الفضل والکرم وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 26 نومبر اور جمعرات کے دن کے بعد یہ جمعے کی شب لگ گئی اور 11 ربیع الاخر یعنی آج عید غوثیہ کی بابرکت رات ہے۔ آج غوث پاک کے غلاموں کے لیے جھومنے کی اور خوشیاں منانے کی رات ہے، اور کل کا چمکدار دن حضور پرنور سرکار سیدی غوث العظم دستگیر کی 11ویں شریف کا روشن دن۔ الحمدللہ تمام تر عاشقان غوث الورا اور تمام تر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی آج عید ہے، آج 11ویں شریف ہے۔ تو تمام تر عاشقان غوث الورا کو 11ویں شریف کی بہت بہت مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندگی عطا فرمائے غوث العظم کی 11ویں کو اسی طریقے سے دھوم دھام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا چرچا کروں گا۔ بندہ اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے زندگی مکمل کر لیتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے فاذکرونی۔ اور اب یہ جو اذکرکم ہے، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کرتا ہے، بے شک اس کے لیے حدیث قدسی ہے اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کے فرماتا ہے، اے جبریل انی محبتی فلانی، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں عبد القادر سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ عبد القادر سے تمام جبریل محبت کرنے لگتے ہیں، جبریل تمام ملائکہ کو فرماتے ہیں، اے گروہ ملائکہ، اللہ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ ملائکہ شیخ عبد القادر جیلانی، یا اللہ کے محبوب بندے، انی محبتی فلانی، اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالی فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر وہ ملائکہ دنیا میں اترتے ہیں اور جس کے سینے میں دم کر دیتے ہیں وہ اس سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو غوث پاک نے یا اللہ کے ولی اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آج تقریباً 11,000 سال گزر جانے کے بعد بھی جب یہ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الآخر آتا ہے تو جو غلامان غوث الورا ہے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ عید غوثیہ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غوث پاک کے غلام غوث پاک کی غلامی میں جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیوں کرنا جھومے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا، شیخ ابو الحسن علی قرشی علیہ رحمۃ رضوان بیان فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کاغذ عطا فرمایا ہے جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک وہ کاغذ نظر آتا۔ اس کاغذ میں میرے خلفاء اور ان مریدوں کے نام تھے جو قیامت تک میرے سلسلے میں ہونے والے۔ اللہ نے مجھے ایک کاغذ عطا کیا اور اتنا بڑا کہ جس میں قیامت تک میرے خلفاء اور میرے جو مریدین ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور مجھ سے فرمایا کہ میں نے یہ سب تمہیں بخش دیے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ کے دروگہ حضرت مالک سے پوچھا
کہ کیا آپ کے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ تو حضرت مالک علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہم عید منائیں؟ کیونکہ یہ آقا میرے غوث اعظم دستگیر ہے کہ جن کا یہ بلند و بالا مقام ہے کہ یہ سب جو قیامت تک ان کے خلفاء ہوں گے، ان کے نام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مریدوں کے نام تک غوث پاک کو دے دیے۔ اور جب غوث پاک نے جہنم کے دروغہ سے پوچھا تو اس نے کہا آپ کا کوئی مرید میرے نہیں۔ ایک وہ ہے نہیں، مریدوں کو خطرہ نہیں بحرو غم سے کہ بیڑے کے ہیں نہ خدا غوث اعظم۔ الحمدللہ، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید بنا توبہ کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بنا توبہ کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ تو جب وہ توبہ اسے نصیب ہو جائے گی اور الحمدللہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے دنیا سے جائے گا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جس طرح آسمان زمین کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اگر میرا مرید بزرگ نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اسے پاک فرماتے ہیں، اور کیسے فرماتے ہیں کہ مجھے رب کے عزت و جلال کی قسم کہ میرے مرید کے اوپر میرا سایہ ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان، جیسے زمین کو آسمان گھیرے ہوئے ہے ایسے میرا شفقت کا ہاتھ میرے مرید کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا مرید بزرگ نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تو اس کا آقا بزرگ ہوں۔ اسے پاک فرماتے میرا مرید بزرگ نہیں ہوا تو کیا ہوا، میں تو اس کا آقا بزرگ ہوں۔ مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا کہ یہاں تک مجھ کو اور میرے مریدین کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اسے پاک فرماتے میں بڑھوں گا نہیں۔ اسی لیے تو سارے غوث پاک کے غلام الحمدللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر دو، میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے غلام؟ غلام یہ کہہ رہا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں کہ جھولی کو میری بھر دو آقا، جھولی کو سب کی بھر دو، ورنہ کہیں گی دنیا، ورنہ کہیں گی دنیا غوث الورا کا منگتا، شاہ جلا کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے کہ یہ ادائے دستگیری آقا، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو، وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔
پھر مرید کیا کہتا ہے؟ مرید کہتا ہے کہ سب کا کوئی نہ کوئی آقا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ اور جب محفل سجتی اور دولہا بن کے میرا بیٹھتے ہیں تو پھر غلام کیسے عشق میں گاتے ہیں؟ جھومتے ہیں کہ میرا بنے ہے دولہا آقا براتی، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ الحمدللہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غوث پاک کیا فرمائیں گے کہ میرا مرید بزرگ نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تو اس کا آقا بزرگ ہوں، مجھے اپنے رب کے عزت اور جلال کی قسم کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا یہاں تک کہ مجھ کو اور میرے مریدین کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حضرت بجاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص آپ کا نام لیتا ہو، کوئی شخص صرف آپ کا نام لیتا ہو، نہ تو اس نے آپ کا دامن تھاما، نہ آپ کا اس نے دامن تھاما بظاہر اس وقت میں غوث پاک کے وقت، اور نہ ہی خرقہ پہنا، تو کیا وہ آپ کا مرید کہلا سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کا مرید کہلا سکتا ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے جواب دیا کہ جو شخص اپنے کو میری طرف نسبت کرے اور میرا نام لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ یعنی کہ اگر خرقہ بھی نہیں پہنا، آپ کا دامن بھی نہیں تھاما، اور صرف کیا ہے کہ آپ کا نام لیتا ہے، میرا نام لیتا ہو اور اپنے کو میری طرف نسبت کرے، تو اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ اپنے نفس کی شامت سے برے عمل پہ ہو، اگرچہ صرف میرا نام لیتا ہو اور اپنی نسبت، میری نسبت کیا فرمایا کہ نام لیتا ہو اور میری طرف نسبت کرتا ہو اپنے آپ کو، تو کیا فرمایا اگرچہ اپنے نفس کی شامت سے برے عمل پر ہو مگر وہ مجھ سے نسبت کرنے والا شخص میرے مریدوں میں سے ہے۔ یعنی یہ نہ سوچو برا ہے، وہ ہے نہیں میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، مجھے جانتا ہے ساجن تیرے نام سے زمانہ، مجھے جانتا ہے ساجن تیرے نام سے زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، چوکھٹ پہ آ گیا ہوں سرکار آج سن لو، چوکھٹ پہ آ گیا ہوں سرکار آج سن لو، میری دکھ بھری کہانی، میرا غم بھرا فسانہ، میری دکھ بھری کہانی،
بھرا فسانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا۔ اور آگے مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا، مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا، تیرا ہو گیا ہوں جب سے میرا ہو گیا زمانہ، تیرا ہو گیا ہوں جب سے میرا ہو گیا زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا۔ سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو عید عاشقوں، آج تو غوث الورا کے غلام ہم جیسے گناہگار خطاکار کہ جن کے دامن میں کچھ بھی نہیں، جن کی پوری زندگی گناہوں اور خطاؤں میں ڈوب گئی، بس ایک سہارا ہے کہ ہم تیرے ہیں، بس یہی ہے کہ ایک سہارا ہے جو میرے غوث پاک نے فرمایا کہ اس کی اگر وہ اپنے نفس کی شامت سے برے عمل پر ہو مگر وہ مجھ سے نسبت کرنے والا شخص میرے مریدوں میں سے تو ہم برے ہیں۔ اگر آپ کسی نے پوچھا کہ سرکار کچھ تو آپ کے بڑے نیک اور پرہیزگار مرید ہیں، کچھ آپ کے بڑے برے گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، ریاکار ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو غوث پاک نے فرمایا جو عبادت گزار ہیں، جو پرہیزگار ہیں وہ میرے لیے، اور جو گناہگار خطاکار ہیں ان کے لیے میں۔ تو غوث پاک نے ہم گناہگار، ہم قادری غلاموں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے میں ہوں، اور آپ نے فرمایا بے شک میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو بس غوث پاک کی ذات سے لو لگائی ہوئی ہے کہ کل محشر کے دن ہم قادری غلام صرف اپنے آقا بلند مرتبے والے غوث العظم دستگیر کے صدقے ہم پر بھی رحم کیا جائے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر میرے مدرسہ کے دروازے سے گزر جائے تو قیامت کا عذاب اس شخص سے ہلکا کر دیا جائے گا، صرف میرے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے۔
सरकार गौसे पाक की खिदमत में एक जवान आया और अर्ज करने लगा कि हुजूर मेरे बाप दुनिया से चले गए। मैंने अपने बाप को आज रात ख्वाब में देखा कि उनको कब्र में अजाब हो रहा। तो मेरे बाप ने मुझसे फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत पाक में जाओ और मेरे लिए दुआ करवाओ। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि क्या तुम्हारा बाप मेरे मदरसे पर से गुजरा था? उस जवान ने कहा जी हाँ। तब आप खामोश हो गए। फिर वो जवान चला गया। फिर अगले दिन वो नौजवान आया और अर्ज करने लगा हुजूर मैंने अपने बाप को आज रात ख्वाब में बहुत खुश देखा है और मेरे वालिद यानी मेरे बाप ने हरे रंग का कपड़ा पहन रखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे अजाब हटा लिया गया है और जो तू लिबास देख रहा है वो सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर के सदके में मुझे पहनाया गया है। तो ऐ मेरे बेटे तुझको लाजिम है कि उनकी बारगाह की हाजिरी इख्तियार कर। फिर गौसे पाक ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि मैं उस शख्स से अजाब हल्का करूंगा जो मुसलमान मेरे मदरसे के पास से गुजर जाए। गौसे पाक की जात से निस्बत है नहीं। खिलाता पिलाता तुम्हें रब तुम्हारा तुम्हें दे दे अपनी कसम गौसे आजम कि तुम्हारा रब तुम्हें खिलाता पिलाता है अब्दुल कादिर खाओ और कसम दे दे के खिलाता है लेकिन अब्दुल कादिर नहीं खाते। रब कहता है अब्दुल कादिर खाओ खिलाता पिलाता तुम्हें रब तुम्हारा तुम्हें दे दे अपनी कसम गौसे आजम। ये मर्तबा है गौसे पाक का अपने रब की बारगाह में। शेख अबुल अब्बास बयान फरमाते हैं मैं एक दिन हुजूर गौसे पाक की खिदमत पाक में हाजिर हुआ। फिर एक शख्स ने आपसे कहा कि उसने एक कब्र से मैयत की आवाज की वजह से मैयत की अजाब की वजह से आवाज सुनी है जो कुछ दिन पहले कब्रिस्तान में दफन की गई थी। तो गौसे पाक ने फरमाया क्या उस मरने वाले शख्स ने मेरा खिरका पहना था? लोगों ने अर्ज किया कि हमको नहीं मालूम। फिर आपने फरमाया कि जुल्म करने वाला अजाब के ज्यादा लायक है। फिर कुछ देर तक गौसे पाक ने अपना सर अनवर झुका लिया कि आपको हैबत ने ढाक लिया और आप पर वकार जाहिर हुआ। फिर आपने फरमाया कि फरिश्तों ने मुझसे कहा है कि इस मरने वाले शख्स ने आपका नूरानी चेहरा देखा और आपसे उसको अच्छी अकीदत थी तो अल्लाह ताला ने आपके वसीले से उस पर रहमत फरमाई है। हज़रत शेख अब्दुल अब्बास बयान फरमाते हैं लोग उस मरने वाले की कब्र की तरफ फिर कई बार गए मगर इसके बाद उस मरने वाले की कभी आवाज नहीं सुनाई। तो हम तो बस वो हैं कि जिनके लिए कहा गया है कि हमने तो अपनी झोलियां देर से फैलाई वरना बड़ी शान वाले मेरे गौसे पाक। हम क्या उनकी शान जाने। आप कसीदा गौसिया को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि गौसे पाक का मर्तबा क्या है। गौसे पाक का जब विसाल मुबारक करीब आया तो आपने अपने शहजादों से फरमाया मुझ में और तुम में और तमाम मखलूकात ज़मीन में वो फ़र्क है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान फ़र्क है। मुझसे किसी को निस्बत ना दो और मुझे किसी पर कयास न करो। मलक के कुछ बशर कुछ जिनके हैं पीर मलक के कुछ बशर कुछ जिनके हैं पीर तू शेख आलियो साफिल है या गौस तू शेख आलियो साफिल है या गौस मलाइक के बशर के जिनके हल्के मलाइक के बशर के जिनके हल्के तेरी जू माहर मंजिल है या गौस। आप गौस सकलैन हैं। आप इंसान और जिन्नात के गौस हैं। आप अपने बेटे से फरमा रहे हैं। आपने फरमाया हजरत शेख अली इब्न इदरीस याकूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं मैंने हजरत सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुना के फरमाते हैं क्या फरमाते हैं कि आदमियों के लिए पीर हैं जिन्नों के लिए पीर हैं फरिश्तों के लिए भी पीर हैं और मैं उन सब का पीर हूँ। आदमियों के लिए पीर है जिन्नात के लिए पीर है फरिश्तों के लिए पीर है और मैं उन सब का पीर हूँ। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके लिए हुजूर आला हज़रत बरकत इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौसियत कुबरा के मर्तबे पर हैं। हुजूर पुरनूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म भी हैं और तमाम वलियों के सरदार भी। हुजूर गौसे आज़म के बाद जितने भी औलिया कराम हुए
اور جتنے بھی حضرت امام مہدی تک اولیاء کرام ہوں گے سب کے سب سرکار غوث اعظم کے نائب ہوں گے، سب کے سب حضور غوث پاک کے نائب ہوں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے؟ کسی اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے؟ اللہ کے اس ولی نے فرمایا کہ ابھی مجھ سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے جب وہ اللہ کے ولی بتا رہے ہیں کہ ابھی میری ملاقات کن سے ہوئی تھی؟ خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اور خضر علیہ السلام کیا مجھ سے فرما رہے تھے؟ خضر علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں نے جنگل میں ٹیلے پر ایک نور دیکھا۔ انہوں نے دیکھا خضر علیہ السلام، وہ اللہ کے ولی سے بیان کر رہے ہیں خضر علیہ السلام کہ میں نے جنگل میں ایک ٹیلے کے اوپر نور دیکھا۔ جب میں نزدیک گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کمبل کا نور ہے، ایک کمبل اوڑے ہوئے کوئی شخص ہے اور اس کمبل سے وہ نور نکل رہا ہے، وہ کمبل کا نور ہے جسے ایک صاحب اوڑے سو رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سونے والے کا پاؤں پکڑ کر ہلایا اور جگا کر کہا اٹھ اور اٹھ کر خدا کی عبادت کرو۔ کیا کہا؟ اٹھ اور اٹھ کے خدا کی عبادت کرو۔ تو سونے والے نے جواب دیا اے خضر آپ اپنے کام میں لگے رہیں اور مجھے میری حالت پر رہنے دیجیے، آپ اپنے کام کو کرتے رہیے اور مجھے میری حالت پر رہنے دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مشہور کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس اللہ کے ولی سے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا جو کمبل اوڑے لیتے تھے کہ میں یہ مشہور کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس سونے والے نے کہا کہ میں بھی مشہور کر دوں گا کہ حضرت خضر ہیں۔ وہ اللہ کے ولی نے کیا کہا اگر تم سب میں بتا دو گے اللہ کا ولی تو میں بھی لوگوں میں بتا دوں گا یہ خضر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے دعا کرو۔ تو سونے والے نے کہا کہ دعا تو آپ ہی کہا کرو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں دعا کرنی ہوگی۔ تو سونے والے نے اس طرح دعا کی اے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زیادہ کرے، اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زیادہ کرے۔ اور سونے والے نے کہا کہ میں اگر غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ فرمائیے گا، اگر میں یہاں سے آپ کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ فرمائیے گا۔ اور فوراً نظر سے غائب ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی ولی کی طاقت نہ تھی کہ میری نگاہ سے غائب ہو جائے۔ خضر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کوئی ولی اتنا طاقتور نہیں کہ میری نگاہ سے غائب ہو جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے تو اسی طرح ایک اور نور دیکھا جو نگاہ کو چکا چوند کرتا ہے۔ خضر علیہ السلام قریب گئے تو دیکھا کہ ٹیلے پر ایک عورت کمبل اوڑے سو رہی ہے، وہ اس کے کمبل کا نور ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ پاؤں ہلا کر ہوشیار کروں تو غیب سے ندا آئی اے خضر احتیاط کیجیے۔ جیسے اس مرد کو اللہ کے مرد مجاہد اس ولی کو حضرت خضر علیہ السلام نے پیر سے ہلا کے اٹھا دیا تھا، تو جیسے اس اللہ کی بندی کو ہلانے کی کوشش کی تو غیب سے آواز آئی کہ اے خضر احتیاط کیجیے۔ اس بی بی نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ حضرت خضر نہ رکے یہاں تک کہ روکے گئے۔ عورت وہ اللہ کی ولیہ کیا کہتی ہے کہ حضرت خضر رک نہیں رہے تھے، اس عورت کو معلوم ہے کہ غیب سے کیا ندا آ رہی ہے۔ حضرت خضر نہ رکے جب تک کہ نہ روکے گئے، پھر روکا گیا نا، آواز دے کے اے خضر کیا کرو احتیاط کرو۔ تو وہ جب آنکھ کھولتی ہے وہ بی بی تو کیا کہتی ہیں حضرت خضر نہ روکے جب تک روکے نہ گئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اٹھ اللہ کی عبادت کر۔ تو اس بی بی نے کہا حضرت اپنے کام میں لگے رہیں اور مجھے اپنی حالت پر رہنے دیں۔ تو حضرت خواجہ خضر نے کہا کہ میں مشہور کر دیتا ہوں کہ اللہ کی ولیہ ہے۔ تو اس بی بی نے کہا میں بھی مشہور کر دوں گی کہ حضرت خضر ہے۔ اس ولیہ نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو اس ولیہ نے کہا کہ دعا تو آپ کا حق ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تمہیں دعا کرنی ہوگی۔ تو اس مقدس بیوی نے اس طرح دعا کی اللہ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زیادہ کرے۔ پھر اس مقدس بیوی نے کہا کہ اگر میں غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ کیجیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا یہ بھی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بتائے جا کیا تو اسی مرد کی بیوی ہے جس کو اس سے پہلے میں نے دیکھا؟ تو اس مقدس بیوی نے جواب دیا ہاں، اور یہاں ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا کفن دفن کا ہمیں حکم تھا۔ وہ مقدس بیوی یہ کہہ کر میری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ افراد ہیں،
یہ لوگ افراد ہیں. حضرت خضر علیہ السلام سے کہا گیا وہ بھی کوئی ہے جس کی بارگاہ میں یہ افراد حضرات حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ افراد کا اتنا بڑا مرتبہ کہ حضرت خواجہ خضر کی نگاہوں سے وہ جلوے چار ہیں. تو یعنی کہ کوئی ان سے بھی اعلیٰ ہے، ان افراد سے بھی اعلیٰ، کہ جن کی بارگاہ میں افراد جاتے ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہا گیا وہ بھی کوئی ہے کہ جس کی بارگاہ میں افراد حضرات حاضر ہوتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں بدل یا فرد جو کامل ہے یا غوث، بدل یا فرد جو کامل ہے یا غوث، تیرے ہی در سے مستقبل ہے یا غوث. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوحا، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. رضا کے سامنے کتاب کس میں، رضا کے سامنے کتاب کس میں، فلکوار اس پہ تیرا جل ہے یا غوث. فلکوار تیرا جل ہے یا غوث. الحمدللہ میرے بابا پیر غوث پاک ہیں، ہم جن کے غلام ہیں. آج 11ویں شریف کی بابرکت شب ہے. ہم آپ غوث پاک کی 11ویں شریف کی دھوم پوری دنیا میں مچ رہی ہے. ہم بھی اس میں اپنا حصہ لیں اور خوب عید غوثیہ میں شرکت کریں، خوب نیاز کرائیں، غوث پاک کے نام سے غریب و مسکینوں کو کھلائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال اسی طرح عید غوثیہ بڑھ چڑھ کے منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے البلاغ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.